آج دوپہر کو میڈیا کی مختلف تنظیموں کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ بھی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر اس حوالے سے اظہار خیال کریں گے. چونکہ دوپہر کو اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے، لہٰذا اس وقت جو ہمارے پیش نظر کچھ موضوعات ہیں اس پر ہمیں بات کرنی ہے. بجٹ کی تیاری اس وقت جاری ہے اور اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے مزید فرمودات اور احکامات کی بجاوری کے لیے عوام پر بوجھ ڈالا جائے. حکمران طبقہ اپنی عیاشیوں سے اور اپنی مراعات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سارا کا سارا بوجھ ٹیکسوں کا عوام کے اوپر ڈالنا یہ ضروری سمجھتے ہیں. حد یہ ہو گئی ہے کہ 23 بیل آؤٹ پیکیجز آئی ایم ایف نے اب تک دیے ہیں 50 کی دہائی سے لے کر اب تک، اور ان 23 بیل آؤٹ پیکیجز کے نتیجے میں پاکستان تباہ اور برباد ہوتا چلا گیا ہے. چونکہ آئی ایم ایف بظاہر تو وہ بڑے خوشنما باتوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن در حقیقت ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے قوموں کو غلام بنانے کا، یرغمال بنانے کا، اور ان کو میسر آ جاتا ہے وہ ایک طبقہ جو سیاستدانوں کی صورت میں، جو بیوروکریٹس کی صورت میں اور جو ڈکٹیٹرز کی صورت میں انہیں میسر رہا ہے، اور وہ اس طبقے کو پوری طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور اپنی پالیسیوں کا نفاذ ان ممالک میں کرتے ہیں. واقف نہیں ہیں کہ آئی ایم ایف زیر اثر ادارہ ہے امریکہ کا، اور وہ سامراجی طاقتیں جو پوری دنیا میں اس وقت اپنی طاقت کو منواتی ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے زیر اثر جو پالیسی بھی بنائی جائے گی اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ ہمیں اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پیکیج میں نہیں جائیں گے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو پیکیج میں جانے کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا ہے؟ حد یہ ہو گئی ہے کہ اب آئی ایم ایف کے لوگ براہ راست ہمارے اداروں سے رابطہ کر رہے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں یہ رپورٹس آئی ہیں کہ نیپرا سے انہوں نے، جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس سے براہ راست ملاقات کی اور ان سے یہ کہا کہ آپ جو بجلی کی قیمت ہے اس کا ٹیرف بڑھائیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ چونکہ ڈالر 329 روپے کا ہو جائے گا، لہٰذا آپ بجلی کی قیمت اتنی بڑھائیں کہ جو بالآخر 82 سے 85 روپے پر یونٹ پڑے گی لوگوں کو. اب اندازہ لگائیے کہ یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے براہ راست آئی ایم ایف نیپرا سے بات کر رہا ہے. اس میں حکومت کہاں ہے؟ غلامی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی. اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ اب جو چاہیں یہ لوگ کرتے رہیں اور عوام کے اوپر ہی یہ بوجھ ڈالیں گے. جبکہ ہم نے ابھی آئی پی پیز کو 1800 ارب روپے ادا کیے ہیں. آئی پی پیز کے وہ معاہدے جو پوری قوم کے لیے تباہ کن ہیں. 70-80% آئی پی پیز اس وقت پاکستان کی کمپنیوں پر اور افراد پر مشتمل ہیں اور خاندانوں پر مشتمل ہیں. ان میں حکومتی لوگ بھی شامل ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں. ان آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریوائز کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہر معاہدے میں یہ کلاز موجود ہوتی ہے کہ اس میں اسٹیٹ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اسٹیٹ اپنی طاقت لوگوں کو یرغمال بنانے میں، لوگوں کے اوپر اپنی طاقت استعمال کرنے میں تو بہت اچھی طریقے سے استعمال کرتی ہے. لیکن حکومت اور ریاست کوئی معاہدہ اگر کرتی ہے تو اس معاہدے پر وہ ٹھیک طریقے سے عمل درآمد نہیں کرتے. اس میں کسی بھی معاہدے سے دستبردار ہونے کی کلاز موجود ہوتی ہے. جبکہ آئی پی پیز نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. آپ یہ بتائیے کہ جو 9000 میگا واٹ ہے، یہ 9000 میگا واٹ وہ بجلی ہے جس کی قیمت پاکستانی قوم ادا کرتی ہے لیکن بجلی استعمال نہیں کرتی، اور یہ چند لوگوں کے مفادات کی خاطر پاکستانی قوم یہ بھگت رہی ہے. جو بل آپ اور میں ادا کرتے ہیں یہ اس لیے زیادہ ادا کرتے ہیں کہ یہ معاہدے ہم سے ٹیک اور پے کے معاہدے ہوئے ہیں کہ آپ لیں نہ لیں آپ کو بجلی کی قیمت ادا کرنی ہے. ایک ایسی آئی پی پی بھی موجود ہے جس نے 28 ارب روپے کا پروفٹ کمایا اور اس نے 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں بنائی. 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں بنائی اور 28 ارب روپے قوم کے پیسوں پہ جیب میں ڈاکہ ڈال کر اس کو دے دیے گئے، اس لیے کہ معاہدہ یہ ہے کہ آپ بجلی لیں نہ لیں ہم تو جو ہے وہ آپ سے پیسے چارج کریں گے. تو یہ جو ظالمانہ قسم کے معاہدے ان حکمرانوں نے کیے ہیں، اور یہ ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں شکنجے کے اندر کس دیا ہے کہ ہم کیا کریں. انڈسٹری کس طرح چلے گی جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی؟ یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی صنعتیں لوگ گھروں میں چلا رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے چلیں گے؟ کھیتوں میں ٹیوب ویل کیسے چلیں گے؟ اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب لوگوں نے ان حالات سے
مایوس ہو کر جمع پونجی اپنی لگا کر سولر پینل لینا شروع کر دیے، تو ایک جناب پالیسی آئی کہ نیٹ میٹرنگ کے نتیجے میں اگر آپ بجلی اپنے نیشنل گریڈ میں ڈالتے ہیں تو آپ کو پیسے ملنے چاہیے. اول تو وہ پیسے بہت تھوڑے سے رکھے انہوں نے، اور اب یہ سازش ہو رہی ہے کہ یہ نیٹ میٹرنگ والا کام بھی ختم کر دیا جائے. تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو گورنمنٹ نے لوگوں سے کروائی مجبور ہو کر، ایک طرح سے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ اور سستی بجلی فراہم کرے. جب وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی اور اب اس انویسٹمنٹ پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے، اور دوسری طرف سولر پینلز کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کہاں لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں؟ مڈل کلاس لوگ کہاں جائیں؟ غریب لوگ کہاں جائیں؟ جس کے پاس 4 پیسے ہیں اور وہ اگر پاکستان میں کوئی اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے راستے بند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر لوگ مایوس ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو یہ پورا فنومینا ہے اس میں بھی یہ حکمران طبقہ ہی کماتا ہے. آپ دیکھیں یہ دبئی لیکس، دبئی پراپرٹی لیکس، اب یہ ایشو کیوں نہیں ہے؟ یہ 4 دن بات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی اس کو دبا دیا ہے. یہ 12.5 بلین ڈالر جو تقریباً 3,500 ارب روپے ہیں، ان حالات میں کہ جب ہم پائی کو محتاج ہیں، یہ 3,500 ارب روپے لوگ لے کر چلے گئے اور انہوں نے یہاں کے پیسے لے کر وہاں انویسٹمنٹ کر دی. ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لیگل، ایک ہمارے وزیر صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو قانونی طور پر یہ کام کیا، میں کیوں نہ کروں. وزیر صاحب پھر آپ دبئی کے ہی وزیر بن جائیے اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو. پھر پاکستان کی وزارت چھوڑ دیں جہاں لوگوں سے آپ تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ لے کر آؤ. لوگوں سے کہو کہ انویسٹمنٹ لے کر آؤ اور اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے لے جاؤ. میں ابھی قانونی غیر قانونی کی تو بات نہیں کر رہا. کون سا اخلاقی جواز ہے اس حکمران طبقے کے پاس کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں سے تو اپیل کریں کہ آپ ریمیٹنس بھیجیں، آپ بیرونی انویسٹمنٹ کی تو بات کریں بڑی بڑی، اور اپنے پیسے آپ کے پاس موجود ہوں تو وہ باہر لے جائیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پیسہ کتنا قانونی ہے. منی ٹریل آنا چاہیے اس کا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ فوجی افسر ہو. ہر آدمی جس نے باہر انویسٹمنٹ کی ہے، یہ تو ابھی صرف دبئی پراپرٹی لیک ہے، یہ لیکس اگر لنڈن کی اور آسٹریلیا کی اور اس کے جزائر کی اور آف شور کمپنیوں کی یہ سب سامنے آنا شروع ہو جائیں تو کون بچے گا؟ تو ایک محدود اور مخصوص طبقہ پاکستان کی دولت کو بھی باہر لے کر جا رہا ہے. وہ اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر بھی نہیں کرتا. اب تک تو الیکشن کمیشن کو ایکشن میں آنا چاہیے تھا نا. اس کو الیکشن ایکٹ کے تحت جو فارم جمع کرایا جاتا ہے الیکشن میں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے اثاثے کون سے ہیں. جن لوگوں کے نام اس دبئی پراپرٹی لیکس میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے اثاثے جمع کرائے ہیں، اس کو تو 2 دن میں چیک کر لیا جائے گا اور ان سب لوگوں کی سیٹ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. کہیں سے تو پیش رفت ہوگی. پھر اسی طرح سے یہ 2-3 بڑی چیزیں ہیں، ایک الیکشن کی پوری ریگنگ، اور پھر اس کے بعد اب یہ جو اس وقت دبئی لیکس کا معاملہ آیا، یہ تو وہ چیز ہے جس پر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، ان کو اس پر انکوائری کرنی چاہیے. یہ پاکستان کی ظاہر پوری معاشی بقا کا مسئلہ ہے کہ ہماری دولت اس طرح سے لوگ لے کر روانہ ہو جائیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اثاثوں کو دیکھ کر ایسے سارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرے جنہوں نے اپنے یہ اثاثے جو دبئی لیکس میں ظاہر ہوئے ہیں وہ شو نہیں کیے. اور اسی طرح سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے اور کوئی بھی اس کی زد میں آتا ہو، کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، قوم کے سامنے آنا چاہیے. اور جو جتنا بھی دعویٰ کرے کہ ہم نے قانونی رقم وہاں منتقل کی ہے، اس کے اخلاقی جواز تو اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس کا بھی منی ٹریل چاہیے. یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے خرچ ہوئے اور کیسے باہر چلے گئے. یہ منی ٹریل آئے گا تو بہت سارے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے ایک طرف ہم پر یہ بجلی کے بم اور گیس کے بم اور پیٹرول کے بم پھینکتے ہیں اور دوسری طرف ہماری قوم کا سرمایہ وہاں پر منتقل کر دیتے ہیں. ابھی یہ گندم کا معاملہ ابھی تک یہ سیٹل نہیں ہوا. اعلانات ہو جاتے ہیں، اقدامات سامنے نہیں آتے. پہلے اعلان کیا کہ گندم خریدے گی گورنمنٹ، اور یہ ہماری 75-76 سالہ پالیسی. وعدہ کر کے مکر گئی پنجاب گورنمنٹ اور دھوکہ دیا انہوں نے اور کہا کہ ہم نہیں خریدیں گے اب. اور وہ کسان کے جس نے اپنی ظاہر 5 ایکڑ 10 ایکڑ والے لوگ، 4 ایکڑ 2 ایکڑ والے لوگ، اور ان کی بھی بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو
ٹھیکیداری نظام کے تحت مقاطع کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنے پر ایکڑ سے جو 40-50 ہزار روپے ملتے ہیں 6 مہینے میں، تو آپ بتائیں یہ کیا پیسے ہوتے ہیں جو پروفٹ ان کا ہوتا ہے. وہ اگلی فصل کے لیے ان کو انویسٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کسان کا حال تو دیکھیں. اور یہ جو 6 مہینے کے مین آورز ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. یعنی اگر 1 ایکڑ سے 40-45 من گندم ہوتی ہے تو جو اس ایک اندازہ ہے کہ 50,000 روپے تک اس کی انویسٹمنٹ کسان کی ہوتی ہے. اگر اس کو گورنمنٹ کا ریٹ مل جائے تو اس کو کچھ تھوڑی سی سہولت مل جائے، زیادہ سہولت نہیں ملے گی، لیکن گورنمنٹ اگر خریداری نہ کرے اور پھر تقریباً یہ 2,500 ایوریج کے قریب یہ گندم اگر فروخت ہو